السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرٹ پاکستان۔ معاملات جو اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ہیں وہ زیادہ کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس وقت دیر از نو ہوپ آن دا ہورائزن۔ اگر ہم کہیں کہ جی معاملات ثالثی کی طرف جا رہے ہیں یا ڈپلومیٹک ٹریک پہ جانے والے ہیں، اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ 8 دن ہو گئے ہیں اور ایک اٹیک جو ہے وہ جاری ہے دونوں طرف سے۔ اور جیسے کل آپ نے سنا ڈاکٹر ملیحہ لودھی کہہ رہی تھی کہ ایکچولی معاملات جب گڑبڑ کا شکار ہوئے، جب ایک جو کلوز 5 تھا ایم او یو میں، وہ یہ تھا کہ جی ایران ول اوور سی دا موومنٹ آف شپس ٹریفک تھرو دا اسٹریٹ آف ہرمز۔ پھر امریکہ نے جو عمان کے ساتھ ساتھ جو 12 کلومیٹر کے وہ لین ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ بائی انٹرنیشنل لا عمان نے اگر اگری کیا تو بائی انٹرنیشنل لا جنرلی وہ بات تو غلط نہیں ہے، اٹ ڈز ناٹ وائلیٹ اینی انٹرنیشنل لا، لیکن وہ وائلیٹ کرتی ہے جو کہ ایک ایم او یو بنا تھا اور جو ایران کہہ رہا تھا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو معاملات اب ہم جہاں اس وقت کھڑے ہیں، معاملات یہ ہیں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو جنگ کا، اور ملٹری اٹیکس بڑھ رہے ہیں، اینڈ اٹ از ریئلی دا ملٹری ٹریک وچ از ایکٹیویٹڈ۔ ایران کے اندر جو ایک ریزالو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت بات ہوتی کہ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہر جگہ ہوتے ہیں، ادارے مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایران ایک ہو کر کے اس جنگ کو لڑ رہا ہے۔ اس میں وہ نہیں آپ کو نظر آ رہے کوئی دڑا رہے ہیں اس طریقے سے کہ پالیسی میں کوئی آپ کو مسئلے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو امریکہ ہے، امریکہ میں بھی اندر کانگریس میں دیر آر ڈفرینٹ وائسز، لیکن جو ڈفرینٹ وائسز ہیں وہ جو آپریشنل کنٹرول ہے جنگ کا ان کے امریکی صدر کے پاس، اس کو وہ انڈرمائن نہیں کر سک رہے۔ تو بیسکلی ایک ڈیڈ لاکڈ ملٹری ایسکلیشن جو ہے وہ جاری ہے، اور دیکھنا یہ کہ یہ اب بات کس طرف جائے گی۔ یہ یقینی طور پہ لگتا یہ کہ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر کے اٹیک کیا تھا ایران پہ، اس کے بعد جو فوری طور پہ حالات بنے تھے، اس وقت جو بہت زیادہ کشیدگی تھی، ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت اس سے بھی زیادہ کشیدگی زیادہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف بڑھے گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ ایمبیسڈر محمد عمران ہیں، فارمر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں عمان میں، یہ ہمارے ساتھ بات کریں گے اس وقت، اور جو عمان کی سچویشن ہے اور جو عمان کا آؤٹ لک ہے، آئی ایم شیور ویل گیٹ اے گڈ اکاؤنٹ فرام ہم۔ ہمارے ساتھ میجر جنرل طارق راشد خان صاحب ہیں، ہائی کمشنر رہ چکے ہیں پاکستان کے برونائی میں، ہی از اے ڈیفینس اینالسٹ۔ شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا۔ ہمارے ساتھ محمد حسین باقری صاحب ہیں، جرنلسٹ، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور اقبال فورم کے ہیڈ ہیں، اینڈ ہی از بیسڈ ان تہران۔ بہت شکریہ باقری صاحب پروگرام میں آنے کا۔ جی عمران علی صاحب، ذرا کوئک اوور ویو بتائیں، ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ بہت برے حالات ہیں جی، اور دونوں ایسکلیشن لیڈر پہ ہیں، دونوں ایران امبائبڈ بائی دا فیکٹ کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ کا، وہ بھی پیچھے اب کیسے جائیں۔ اب ایسکلیشن لیڈر ہے، ایک پہلے مومنٹ تھی اسٹیپ بیک کرنے کی، اب بہت مشکل ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ اب وہ شو کر رہا ہے کہ جی دیکھیں میں نے ہار وار نہیں مانتا، میں ایران کو پرخچے اڑا دوں گا، تھنگز لائک دیٹ۔ تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ وار ایمز کے ساتھ کر، ہی از ٹرائنگ ٹو شو ہمسیلف ایز اے گریٹ مین ہوز ٹیچنگ ایران اے لیسن۔ جو واحد مجھے امید لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ان 3 or 4 days، مجھے لگتا ہے کہ آئی ول بی پروون رانگ، بٹ امید یہ ہو سکتی ہے کہ 3-4 دنوں کے بعد سڈنلی ٹویٹس ان دا نائٹ کہ I have done enough, Iran has been taught a lesson, I am going to give peace a last chance. That's the only hope. There is no international institution that can come in, there is no international player. جو یہ لوگ چین اور روس کی باتیں کر رہے ہیں، they are not going to come in. گلف اسٹیٹس بات نہیں کر سکتی، برٹن اور فرانس کا کوئی چانس نہیں، جرمنی is nobody. تو بیسکلی جی جن صاحب کوئکلی ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، دیکھیں کہ دونوں طرف سے پریزیڈنٹ آف دونوں رجیم نے سائن کیے ہوئے ہیں،
اور 18 کو سائن ہو رہا ہے, مہینہ ہوا نہیں, اور دونوں بیک ٹریک کر گئے. اور جو آپ ذکر کر رہی ہیں کلاس 5 کا, اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 60 دن کے لیے اور یہ ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولے گا اور فری پیسج ہوگا. 60 دن کے بعد جوائنٹ میکینزم بنائیں گے یہ لوگ, اور تو آپ اسی بیچ میں دیکھیں ایک دوسرے پہ انہوں نے اٹیک شروع کر دیے. تو بڑی ہائیلی ارسپانسبل طریقے سے ان دونوں نے اس چیز کو دیکھا ہے. اور جو ابھی دیکھیں بات کہاں اٹکی ہوئی ہے, یو ایس کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ویل کنٹینیو اسٹرائکنگ آل دی ٹارگیٹس, اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹل دے کم ٹو نیگوسیشن ٹیبل. بھائی وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ تو بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر وہ جو 5 باڈیز بنی تھیں اوور آل, ایک ہائی پاورڈ باڈی جس نے 4 سب باڈیز کو اوور سی کرنا تھا. ویئر آر دوز باڈیز؟ ان دی ایئر کر رہی ہیں. اچھا ایران دیکھیں, ایران بھائی دیکھو وہ یو ایس اس سے آپ سے 12,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے, 2 بحری بیڑے لے آیا ہے, نیوکلیر پاورڈ سب مریض لے آیا ہے, یہاں بھی لے آیا ہے, ریڈ سی میں بھی لے آیا ہے. تو آپ کے وہ سول ٹارگیٹ کو اسٹرائک کر رہے ہیں. تو آپ نے اگر اپنا سول انفراسٹرکچر اور عوام کو مروا کے پھر بات کرنی ہے تو پہلے کو بات چیت کر لیں, اور تو بعد میں کیا ہوگا, ڈیگریڈیشن کروا رہے ہیں. تو میں خیال ہے دونوں سائڈز کو ری تھنک کرنا ہوگا, اور کسی جیسے عمران کہہ رہے ہیں, کسی میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے پہ جب اپنا زور نکال لیں گے تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں فیس سیونگ چاہیے, اور فیس سیونگ پاکستان ہی دے سکتا ہے ان کو کہ جی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں انف از انف, اور ایک ایم او یو موجود ہے اس پہ بات چیت کریں. دونوں بات چیت کرنے چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی دونوں کو بات چیت پہ آنا ہوگا. میرا یہ اس پہ ہے ویو پوائنٹ. جی یہ آپ کا ویو. جی باخری سے ایران میں بتائیے گا, وہاں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ایران کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہو تو رہا ہے, لیکن یہ نقصان جو ہے اس کو ایرانی لیڈرشپ اور ایرانی قوم کیسے دیکھ رہی ہے, مور سو دا لیڈرشپ. تو اس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں وہ, اور کیا مزاج کیا ہے اس وقت, ڈیمانڈ کیا ہے؟ جی باخری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو, آپ کے معزز مہمان اور ٹیم ممبرز اور پاکستان کے عوام کا السلام علیکم. آپ کا اور آپ کے معزز گیسٹ اور پورے ناظرین سے احترام کے ساتھ میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں. میری امید ہے کہ اس سوال کو آپ خیر خواہی, فہم اور سنجیدہ سوچ کے جذبے کے ساتھ دیکھیں گے. دیکھیں, امریکہ کے صدر اور ایران کے صدر کے دستخطوں کے علاوہ اس مفاہمتی معاہدے پر ایک تیسرا دستخط بھی موجود ہے, اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے, جنہوں نے بہترین ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس مفاہمت کو یہاں تک پہنچا ہے. اب میرا سوال یہ ہے, بطور ثالث کیا حکومت پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے دانشوروں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس فریق سے سوال کرے جس پر معاہدے کے خلاف ورزی کا الزام ہے, جو آپ نے فرمایا کہ بدرستی ہر ایکسلنسی ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے 2 دن دستخط ہونے کے بعد کلیئرلی اس مفاہمتی یادداشت میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فریقین ایک دوسرے کو تھریٹ نہیں کریں گے. تو ٹرمپ نے پہلے انٹرویو میں سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے آبراہ ہرمز کو بائی پاس کر کے عمان کوریڈور کو انٹروڈیوس کیا, اور سارے شپس کو یہ انسٹرکشنز دی گئی کہ ہمارے اسکورٹ کے ساتھ آپ کوریڈور آف عمان کو یوز کریں. تو کیا یہ تک نہیں بنتا کہ ہم سوال کریں اس فریق سے کہ جس نے خلاف ورزی کی ہے کہ آپ اپنے ذمہ داری کیوں پوری نہیں کر رہے؟ جب سے مفاہمتی یادداشت کے اوپر سائن ہوا, ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھولا اور پر ڈے 30 شپس بسلامت وہاں سے گزر رہے تھے, ایک بھی گولی نہیں لگی کسی کو. لیکن جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں, ظالم سے پوچھے بغیر آپ مظلوم کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں باخری صاحب ایک سیکنڈ باخری صاحب ایک سیکنڈ پلیز. میری بات اس کے بعد آپ سوال پوچھیں. نہیں آپ نے بہت لمبی بات کر لی باخری صاحب. آپ سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایک پہلو لے کر کے آپ اس پر فوکس کریں. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ میں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ یہ امریکہ نے ایک الگ سے لین بنا لی جو اس کی خلاف ورزی تھی. تو اگر پوائنٹ آف ویو ہمارے اینالسٹ کا مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہیے گا کہ ہم جیسے کہ کوئی ایک طرف لے کے چل پڑے, ہم کسی بھائی سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ جو بھی بھائی میرے مجھے بات کرنے دیں. اگر بات یہ بھائی کہ اگر
اس وقت حالات یہ پیدا ہو گئے تو پھر سوال یہ کہ ایران آگے کیسے لے، وہ تو پتہ ہے، کوئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مظلوم، دیکھیں نا ہم بھی، آپ تو تہران میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے پچھلے 4 مہینے سے بڑی کلیئر ہماری پوزیشن ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے. تو یہ آئی ایم ویری سوری، یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمیں اس پہ نہیں انسٹرکشن کی ضرورت ہے. ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں حالات یہ بنے ہیں، جو کہ آپ نے کہا، جو ہم نے کہا، جو ہمارے یہاں ڈسکشن ہو رہی ہے وہی بات ہے. سوال تو آپ بھائی بیٹھیں تہران میں تو آپ سے ہم پوچھیں گے کہ بتائیے گا کہ ان حالات میں اب ایران کیا آگے کیا سوچے گا. ہم امریکنوں سے پوچھتے ہیں جی امریکہ کیا سوچے گا، تو ہم تو اچھا ہم کہہ رہے ہیں امریکہ نے تو غلط کیا تو پھر، لیکن پھر بھی ایران سے تو پوچھنا ہے نا جی امریکہ نے غلط کیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس پہ فرمائیے گا بڑی عزت کے ساتھ، آپ بتائیے ہمیں. جی دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں جی ساحلی پٹی کے اوپر، میں آپ کو اصل پکچر اگر دکھانا چاہتا ہوں، ضرور اگر دکھانا چاہوں، دشمن کا بنیادی مقصد یہ جو حملات ہو رہے ہیں پچھلے 2 ہفتے سے، جن میں 40 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور 450 لوگ ابھی تک زخمی ہو گئے ہیں، کافی پلوں کو تباہ کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ایران کی جو ریڈار سسٹم ہے، آپٹیکل نگرانی کا نظام ہے، اور پاسداران انقلاب کی ان ڈرونز اور میزائل ڈانچوں کو تباہ کرنا ہے جو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو مین پوائنٹ یہ ہے کسی نہ کسی طرح آبنائے ہرمز کو کھولیں. کوئی اور فی الحال اسٹریٹجی ان کی نہیں ہے، کیونکہ اسٹریٹجک ایک ایسا، میں آپ کو بتاؤں، آبنائے ہرمز اب امریکہ کا گلا ڈھونڈنے والا مقام بن گیا ہے. کسی نہ کسی طرح یہ اس اسٹریٹ آف ہرمز سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز کا جو لیوریج ہے ان کے پاس، ان سے لے لیں، اس میں شہادتیں بھی دیں گے، اس میں کافی نقصانات بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں جس دن ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر کمپرومائز کیا، اس کی تقریباً 1 سے 2 مہینے کے بعد پورا گورنمنٹ کو چینج کر پائیں گے یہ لوگ. جی یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں اس میں کوئی عمران کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز از دا ٹرمپ کارڈ، ٹھیک ہے نا، یہ تو طے ہو گیا، نظر آ گیا سب کو کہ اسٹریٹ آف ہرمز از دا ٹرمپ کارڈ. اچھا یہ بات درست ہے کہ کلوز 5 میں یہ لکھا تھا کہ ایران ول مینیج، اور پھر اس کے بعد 60 دن، تو امریکہ نے ایک آلٹرنیٹو کریٹ کر دیا. تو اب آلٹرنیٹو کریٹ کر دیا، اب یہ ایک ڈیڈ لاک ہے نا، ڈیڈ لاک ہی ہے. تو یعنی کہ باقری صاحب نے، ہمارے بھائی نے بیان کر دی وہی بات، لیکن آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بات آگے کیسے بڑھے گی؟ یعنی دیکھیے آپ نے کہا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی وقت رات کو اٹھ کے کہہ دیں گے اچھا بھائی میں نے مار لیا کافی، لیکن ایشو مارنا نہیں ہے. ایشو تو اب یہ ہو گیا کہ اٹ از one against the other for the ace in the game. اس میں پرابلم اب یہ ہے جی کہ اگر یہ ان کے ریڈارز کو ختم بھی کر دیں، ان کی چیزوں کو دیکھ بھی لیں، کنٹرول نہیں لے سکتے جی. جیوگرافی ایران کی طرف ساتھ ہے، وہ اپنے جنرل صاحب وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن، وہ اپنے مین لینڈ سے اندر سے کہیں سے اٹیک کر دیں گے. مطلب کتنا ڈینیوٹ کریں گے، اور بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں، اٹ وونٹ ورک، پہلے بھی نہیں ورک، نہیں وہ اٹ وونٹ ورک. جو ایک بات ہے نا، جو وہ کلوز 5 ہے، جب میں نے یہ MOU دیکھا تھا اس وقت میں نے دیکھا تھا یار بڑی انہوں نے جہاں فشانی سے یہ کلوز 5 بنایا، سب سے لمبا اور سب سے، اب دیکھیں وہ اس میں شاید کمزور، وہ کلوز 5 یہ کہتا ہے، اور I have to take ایران سائڈ on it، کہ ایران عمان سے بات کر کے، امریکہ سے نہیں، ایران عمان سے بات کر کے ارینجمنٹس کرے گا جی درمیان میں، اور فری موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ ٹول نہیں لے گا. ٹھیک ہے، ٹول تو ایران نہیں لے رہا تھا. ایران کا جو میں ایران کو تھوڑی سی غلطی جو گردانتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے امریکن، اور یہ جب نا یہ ہمارے فورن آفس سے مجھے فون شون آیا، وہ جی انٹر کنفلکچوئل کمیٹی ہے، وہ وہاں ہماری سول سروس اور ان کے بیٹھے، میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ بھائی یہ نہیں کام کرے گا، دس از اے ہائی سٹیکس ڈپلومیسی ہے، یہ سول سرونٹس کی انٹر کنفلکچوئل کمیٹی میں کسی نے تھوڑا بیان کیجئے. یہ MOU کے بعد سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے دے ہیڈ دیٹ فارم، جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے، سم ڈسپیوٹ ریزالونگ میکنزمز جو سول سرونٹس کے لیول پہ تھے. اس میں ایک ہاٹ لائن کا بھی ایشو تھا، ڈسکس کر رہے تھے چیزیں.
جب کہ بیچ میں فیونرل شہید خامنہ کا شروع ہو گیا. یہ سوئٹزرلینڈ میں they were all happy in Switzerland, good faces, they were not glum, اچھی طرح مل کے نکلے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بوائکٹ شوائکٹ تو ہو گیا تھا نا. ہاں جی بالکل. بات یہ جی کہ اس وقت بالکل پاکستان ثالث تھا. امریکہ طاقتور ملک ہے, پاکستان طاقتور ملک نہیں ہے. پاکستان ایٹ بیسٹ یہ کوٹ اینڈ کوٹ جس کو کہتے ہیں ایک مڈل لیول کا ملک ہے. ہاں ایران کو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ دیکھ رہا تھا کہ عمان کا روٹ کھلا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں عمان کی اجازت سے کوئی نہیں کھلا, جتنا عمان اس وقت عمان مصیبت میں ہے, ہاں جی اتنا کوئی, 3 طرف وہ کھیل رہے ہیں بیچارے. تو آپ کو چاہیے تھا پاکستان سے مشورہ کرتے, کہتے کہ یار ان کو کنوے کرو, یہ نہ کرو, کیونکہ وہ 60 ڈیز جو تھے نا وہ ٹینشن فری جانے چاہیے تھے. وکٹم ایران, مظلوم ایران, مورلی ایران صحیح, لیکن یہاں تو ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کی گیم ہو رہی ہے نا. یہاں تو سگنلنگ یا پوسچرنگ یا امریکہ ایک انسرٹن پریزیڈنٹ, انسٹیٹیوشنز ٹو دا ڈاگز, ہیکسٹ جیسے لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس وقت آپ فیگریٹیولی کہہ رہے ہیں پاکستان کو امریکہ نے تو نہیں کرنا تھا. شاید امریکہ پاکستان کو زیادہ کنسلٹ کرتا رہا ہے. مجھے کہیں سے پتہ نہیں, امید کی کرن آ رہی ہے کہ کہیں کنوے کیا گیا ہوگا کہ جی ہم ان کے یہ ریڈار شیڈارز ختم کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کسی لیول پہ یہ کہا جائے گا کہ the field marshal called me, he is a very good field marshal, I love him, I love him, کوئی کر دے تو پھر اس کے بعد I will talk. اس کو مائنر اٹیکس کہہ رہے ہیں باقری صاحب. ایک ایران کی اگر پل ٹوٹتا ہے نا, مجھے پتا ہے بڑی ریزالو ہے, ہم یہاں ہمارے دل دہل جاتے ہیں. 10,000 لوگوں کو پانی اگر نہیں مل رہا, وہ تو ایران, ہم زیادہ دور سے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں. عظمت کو سلام, بہادری کو سلام, وکٹم بھی مورلی بھی ایران کریکٹ ہے, صرف یہاں دور اندیشی تھوڑی سی ضرورت ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد we'll carry on this conversation. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. یہ بات تو درست ہے کہ اگر آپ اس وقت سچویشن کو دیکھیں تو ملیٹریلی جو امریکہ ہے وہ اٹ از انٹینٹ کہ جی ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو لائیں ٹو دا نیگوسیٹنگ ٹیبل, اور اسٹریٹ آف ہارموز پہ کچھ نہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ہو جو کہ امریکہ کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. اٹ از ناٹ کلیئر کہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ اس سے ہٹے ہوئے ہیں جو کہ امریکہ چاہتا تھا. یہ بیچ میں تھنگز ہیو جسٹ گاٹن آؤٹ آف کنٹرول, لیکن میٹر از سیریس. اور کل ڈاکٹر ملیہ لودھی ٹو کوٹ ہے, انہوں نے کہا یہ چیٹنگ کی تھی امریکہ نے بیچ میں, یہ جو عمان کے حوالے سے وہ جو لین کھول دی, وہ اٹ وازنٹ پارٹ آف دا اگریمنٹ. تو جنرل صاحب یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں عمران کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ معاملات کو طول دینے کی بجائے ول پل بیک. دیکھیں ایک تو ہمیں اسٹریٹ آف ہارمز کا بار بار ذکر آ رہا ہے. آپ دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز ٹوٹل 21 ناٹیکل مائل کا علاقہ ہے, اور 10.5 ناٹیکل مائل ٹیریٹوریل واٹر ہے ایران کا, 10.5 ناٹیکل مائل عمان کا ہے, اور 3 کلومیٹر جانے کا راستہ انٹرنیشنلی ایران سے ہو کے جاتا ہے ٹیریٹوریل واٹر میں, اور 3 کلومیٹر جو واپس آتے ہیں وہ شروع سے عمانی واٹرز میں ہے. تو ایران تو یونیلیٹرلی اس پہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو مینیج کریں گے. اور دیکھیں پھر بات آپ یہ دیکھیں, بات بگڑی کہاں سے میرے خیال میں, 7 جولائی کو جو ایران نے ہٹ کیا 3 ٹینکرز کو, جس میں LNG ٹینکر بہت بڑا ٹینکر تھا, میسو اس کا قطر کا, کروڈ آئل کا تھا سعودی عربیہ کا, تیسرے کی وہ آئیڈینٹی اس کو ڈسکلوز نہیں ہو سکی. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ قطر سے بیٹھ کے بائی سی بائیلیٹرل جو ہے ٹریڈز کا وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. اب دیکھیں ہر MOU کی کلاز جو ہے, یہ جو اسلام آباد MOU ہے, ایران کے فیور میں جا رہی ہے. $300 بلین ٹرمپ نے کمٹ کیے کہ ہم مل کے اپنے گلف پارٹنر کے ساتھ ان کو دیں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صبح اٹھنے کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں, شام تک اسے چینج بھی کر دیتے ہیں,
اور ایک دوسرے کو انڈرمائن تو کر رہے تھے, بٹ فزیکلی جو اٹیک کیا میرے خیال میں پہلے ایران نے کیا. یہ جو سوری فرمائیے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ایران کو اوور آل سمجھنا چاہیے. 47 ایئر سے انڈر سینکشنز میں ہے, ایک بہترین MOU پاکستان نے ان کو لے کے دیا, ایک وننگ نیریٹو دیا, پوری دنیا مورلی, مطلب ایران نے جنگ ایسی لڑی کہ یہ کچھ ہو سکا, یعنی کہ ایران must get the cake in terms of جو پاکستان نے آئسنگ پاکستان نے. اب یہ دیکھیں کہ ایران پہ حملہ پہلے کس نے کیا, اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے کیا. اسرائیل خاموشی سے تماشائی بننا بیٹھا ہوا ہے, اور JD وائنس نے کہا کہ اس نے پوری کوشش کر لی کہ اس MOU کو وہ سپوائل کرنا چاہ رہا ہے, اور اب دیکھیں وہ سپوائل فائدہ کس کا الٹیمیٹلی ایران کو یہ سمجھنا ہوگا اس کے اندر. جی لیکن یہ دیکھیں نا, یہ جو آپ نے فرمایا کہ کس نے اٹیک کیا, ایران نے اٹیک کیا اس پر جو 3 ٹینکرز تھے. سوال تو یہ ہے کہ آپ جو اف یو گو بائی دا لا آف دس کنونشن, دا لا آف دا سی, تو اس حوالے سے تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو عمان کی وہ جو لین کھولی, دیٹ از یو کانٹ سے, وہ تو ہم نے کیا انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ تو نہیں ہے, لیکن سر ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو MOU بنا ہے, اور MOU میں کلوز 5 میں انڈرسٹینڈنگ تو یہی تھی دیٹ ایران ول مینیج اٹ, لیکن پیسے لیے بغیر اور بغیر کوئی گڑبڑ کیے, اور 60 دنوں کے بعد اگریمنٹ. تو ایران نے کچھ, امریکہ نے ڈنڈی ماری تو ہے, اس میں تو کوئی سوال نہیں. لیکن باقری صاحب, میں باقری صاحب سے آپ ہی کی بات کو, لیکن باقری صاحب بات یہ کہ اب دیکھیں نا, جو سب یہاں ہر ایک کا یہی ہے نا کہ بھئی یہ اس مشکل سے کیسے نکلیں, اس جو ایک گڑبڑ سچویشن لگ گئی ہے, شروع ہو گئی ہے, اور وہ وی آر سینگ اٹ گیٹنگ ورس اینڈ ورس, کہ اس سے نکلیں گے کیسے. تو اس پر ذرا بیان کیجئے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو یہاں بات ہو رہی, جن صاحب بھی یہ کہہ رہے نا کہ ایران کوئی اور طریقہ اپنا لیتا اٹیک کرنے, اس پہ I don't want to go into a debate. I think کہ ایران کو یہی سمجھ آئی, ایران نے یہی کیا. لیکن آگے بتائیں کہ کیا اب ایران نے تو UN سیکیورٹی کاؤنسل سے بھی کہا ہے کہ جی آپ ذرا اس میں پڑھیں, لیکن ہمیں معلوم ہے وہ بھی نہیں پڑھیں گے. تو آپ وہاں بیٹھے ہوئے کیا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ ایران کس رخ, وہ بھی اسی ٹویٹ کا انتظار کر رہے ہیں جس کا عمران علی صاحب بات کر رہے ہیں, ایمبیسڈر صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ اب کسی ٹویٹ کا انتظار ہو رہا ہے ایران کی طرف سے. جی, ایران نے امریکہ کے ساتھ پچھلے 2 سال میں 3 بار مذاکرات کی, اور تینوں بار مذاکرات کے بیچ میں ان کے اوپر اٹیک ہو گئے. اب ایرانیوں کو بہت کلیئرلی سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ اگر بات کرنی ہے تو یہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بات نہیں ہوگی. ان کے 4 مرحلے پہ مشتمل ایک اسٹریٹجی ہے. پہلا اسٹریٹجی یہ ہوگا کہ عالمی توانائی کی منڈی پر دباؤ ڈالیں گے. اگر 1 مہینہ اور اسٹریٹ آف ہارموز اور اس کے ساتھ باب المندب کلوز ہو جائیں, جو حشر موسٹ انٹرنیشنل کمپنیز خاص طور پہ گلف کنٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین کو ان کے ذخائر کے حوالے سے ہوگی, یہ اتنا پریشر بلڈ اپ کرے گا ٹرمپ کے خلاف کہ وہ کوئی نہ کوئی اور راستہ اپنانے پہ مجبور ہو جائیں گے. دوسرا اسٹریٹجی, دشمن کے لاجسٹک نظام کو ایک ایک کر کے یہ ہٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ اردن میں, چاہے وہ بحرین میں فیتھ فلیٹ ہو, چاہے وہ کویت میں ہو, کسی اور جگہ پہ ہو, جہاں جہاں سے ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں چن چن کے ان جگہوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے. تیسرا اسٹریٹجی یہ ہے کہ مسلسل نقصانات پہنچائے جائیں. دن میں 40 سے 50 میزائل فائر کی جا رہی ہے امریکہ کی تقریباً ہر بیس کے اوپر, اور دس از unprecedented in the history of the mankind کہ ایک چھوٹا سا ملک جیسا ایران ایک سپر پاورز کی 8 سے 10 ملٹری بیسز کو ڈیلی بیسز پہ 40 to 50 میزائل ہٹ کرے. اور چوتھا جو ستون ہے, اس جنگ کو جغرافیائی طور پہ وسیع کرنا ایران کا لاسٹ جو اسٹریٹجی ہوگا. باب المندب کو اس میں شامل کریں گے, بحیرہ احمر میں ڈسٹربنس پیدا کریں گے, اور اتنا پریشر بڑھا دیں گے امریکہ کے اوپر کہ اس کے پاس چارہ ہی کوئی اور نہ ہو, یا وہ زمینی ٹروپس آن دا گراؤنڈز لے کے آئیں ایران کے گورنمنٹ کو چینج کرنے کے لیے, یا وہ خود جس طرح آگے آ گئے وہ خود پیچھے ہٹیں. نیگوسیشن کے ساتھ میرا خیال کوئی سلوشن نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. سو یہ دیکھیں آپ دونوں سے, یہی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے باقری صاحب نے, دس واز ٹو سم آف اس اٹ واز کرسٹل کلیئر پہلی 72 گھنٹے میں. میرا خیال ہے آپ کو بھی میں نے ایک پوائنٹ نوٹ بھیجا تھا اس وقت کہ یہ دس از ایگزیکٹلی جو آج یہ کہہ رہے ہیں نا 3-4 مہینے بعد,
ایران نے یہ پہلے 72 گھنٹے میں ایگزیکٹلی یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ اس کو ایکسپینڈ کرو, اور یہ غازہ اور ویسٹ بینک نہیں ہے کہ آپ مارتے جائیں جینوسائیڈ کرتے جائیں اور دنیا کے لوگ نکلیں باہر اور کہیں جی کچھ کریں, لیکن حکومتیں کہیں جو مرضی کر رہے ہیں جی غازہ میں کر رہے ہیں, ہمیں کیا پرواہ ہے, مارتے جائیں لوگوں کو. یہی ہوا ہے نا جی غازہ میں. ان دس کیس ایران نے کہا لنک دس ٹو گلوبل اکانومی, اس کا انسٹنٹ ریئیکشن. تو یہی یورپ جو تالیاں بجا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پلس کینیڈا, جب 72 گھنٹے گزرے سب نے کہا نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں, غلط. سو دیٹ از دا اسٹریٹجی, اینڈ دیٹس اسٹریٹجی جو کہ ایران اب اس پہ آ گیا. تو پھر اب بتائیں نا آپ دونوں میں سے کوئی اس پہ بتائیں کہ کیا جی دیکھیں اگر یہ اسٹریٹجی ہے. جی ابھی تک تو ایران کی مورل وکٹری تھی. سوری, ابھی تک تو جو مورل وکٹری ملی ہے وہ ایران کی تھی. مورل سر بیسڈ آن ملٹری, مورل کچھ نہیں ہے, پوری دنیا کے ساتھ کھڑی ہو گئی سر بیکاز ملٹریلی اسی کو کہتے ہیں. بٹ ایران واز اے وکٹم, اس پہ امریکہ اور اسرائیل چڑھ دوڑے بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک, تو مورل وکٹری تو انہیں کی تھی اور مجبور کیا انہیں نیگوسیشن. سر ایک سیکنڈ نا سر, تھوڑا سا مورل تو پھر فلسطینیوں سے زیادہ کی کوئی مورل تھا, لیکن دنیا نے کہا تم جاؤ گو. کہہ رہی ہیں ایسے ہی مجبور کیا انہوں نے اپنی ملٹری اپنے سب سے. اب یہ اگر کرتے ہیں پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو جائے گی. اچھا ہوتیز کو بھی افیکٹ کر دیں گے. ہوتی پہلے اس کو کافی سارا ان کو بات پڑ چکی ہے. اچھا اس پہ دیکھیں حزب اللہ کو ویک ہوا ہے, حماس بھی کسی حد تک ویک ہوا ہے, اور ایران بھی کمزور ہوا ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں امریکہ کیا کرے گا. ان کا ایک لیٹر آف آئل وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں نکلنے دیں گے وہ تمام. تو پھر آپ اگری کریں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سسٹینیبل نہیں. ایران کو بھی نقصان ہوگا. ایران کو نقصان ہوگا. دیکھیں میں ایک فیکٹ فگر کرنا چاہتا ہوں باقی صاحب. دیکھیں جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی 9.5 لاکھ ایرانی ریال کا $1 تھا. آج 15 لاکھ ایرانی ریال پہ پہنچ چکا ہے. انفلیشن 50 سے 20 لاکھ 20 لاکھ بڑھ گیا 2-3 دنوں میں. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انفلیشن پہلے 50 تھی 70-75% ہو گئی ہے. کب تک ایران, آپ کہہ رہے ہیں ایران is also being hit اکنامکلی اس کو بھی اتنا افیکٹ ہوگا. اور پھر دیکھیں جو فی الحال تو رشیا دے رہا ہے ان کو 2 ملین بیرل آف آئل روز کے, تو کب تک ان کو دے گا. چائنا کو بھی افیکٹ ہوگا. تو اوور آل ورلڈ میں آئسولیٹ ہو کے پوری دنیا کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اوکے بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے ساتھ اور سوال یہ اٹھائیں گے کہ ایران اگر اتنا ٹائٹن کرے اسکرو آن گلوبل اکانومی تو کیا ایران کے لیے وہ لیوریج ہے یا وہ لائبلٹی ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سو عمران, یہ لائبلٹی ہے یا ایسٹ ہے ایران کا لیوریج, یہ جو اکنامک سین ہے؟ دیکھیں ابھی تو یہ ایسٹ ہے ٹو برنگ دا ورلڈ ڈاؤن آن اٹس نیز. ٹھیک, وہ ہے. ٹھیک, لیکن بات سنیں نا, اب جو بہت چھوٹا باقری صاحب کی ساری باتیں ٹھیک, سیج مینٹیلٹی تھی 2 دفعہ پہلے اٹیک ہوتا, ان کا خیال تھا MOU کے ہوتے ہوئے اٹیک ہو جائے گا. دے ہیڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ ایرانیئنز. لیکن اس پہ امریکی صدر نے سائن کیا ہوا تھا. یہ ایک ڈاکیومنٹ تھا, یہ ایک راستہ بھی دے رہا تھا تمام دنیا میں. فرانس کے پریزیڈنٹ کو بٹھا کے باقیوں کو اس نے سائن کیا تھا. تو اس میں اور انفینشڈ نیگوسیشن میں فرق ہوتا ہے. یہ MOU ہیڈ بین سائنڈ. میں صرف میری ایک مبہم امید یہ تھی کہ 60 ڈیز کے اندر ایک راستہ نکل آتا فار ریکنسٹرکشن آف ایران. دیکھیے آپ نے ایونچولی تو ایران کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے نا, دنیا کو اپنے نیز پہ لے آئیں. ڈو یو وانٹ دا ورلڈ ٹو بی سمپیتھیٹک ٹو ایران؟ جتنا مرضی ایران بہادری کر لے, ان دی اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ان دا کمیٹی آف نیشنز نیچرلی. اس نے تو اس لیے یہ بھی تو سوچنا چاہیے. میں صرف یہ چاہتا تھا وہ 60 دن مل جاتے. دیٹس مائی اونلی پوائنٹ. جی باقری صاحب ویری کوئکلی. نہایت ادب کے ساتھ, اگر 60 دن ایران جوابی کاروائی نہ کرتا, ڈو یو ہیئر می؟ بالکل. اگر جوابی کاروائی نہ کرتا, کوریڈور آف عمان کو یہ اسٹیبلش کرتے, اسٹریٹ آف ہارمز کو انڈرمائن کرتے, اس کے بعد ایران کا جو حالت بننی تھی وہ ہمارے سب کے سامنے. یہ یاد رکھیں, ہم باہر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایران کے پاس واحد لیوریج ابھی اسٹریٹ آف ہارمز ہے. جس دن یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ہاتھ سے جانے دیں گے, اس دن تباہی مچے گی ایران کی طرف. اور یہ جو اسٹریٹجک میں نے 4 سٹیپس آپ کو بتا دیے, ایک بھی باقی نہیں رہے گا. دوسری بات بھی یاد رکھیں, ایران کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, اکنامکلی بہت پریشر ہے, لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی باتیں بتا دوں آن دا گراؤنڈ ریالٹی,
ٹرانسپورٹیشن، پبلک ٹرانسپورٹیشن پورا ایران میں فری ہو گیا. 1 روپیہ کسی چیز کو مہنگے نہیں ہونے دے رہے ہیں. 3 مہینے کے لیے انہوں نے خوراک کا سپلائی تیار کر گورنمنٹ نے اپنے گوداموں میں رکھی ہوئی ہے, اور تقریباً 4 مہینوں کے لیے ان کی جو آمدنی کی ضرورتیں ہیں وہ تو آلریڈی ان کی جو فلیگز ہیں, ان کی جو شپس ہیں جس کو گوسٹ شپس کہا جاتا ہے, وہ پورا دنیا میں تقریباً 850 ملین بیرل تیل کی حامل دنیا میں ہے جن کو پیسے مل رہے ہیں. کم سے کم ایران کے پاس 4 مہینہ اور یہ جنگ لڑنے اور یہ چیزیں برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. بات یہ کہ ہم جنگ آف ایروژن، وار آف ایروژن کی طرف جا رہے ہیں. دیکھنا یہ چاہیے ان 4 مہینوں میں پہلے ٹرمپ صاحب گھٹنے ٹیک دیں گے یا ایران پیچھے ہٹے گا, یا دنیا چیخے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے گی جی ویری کوئکلی. یہ تو ایگو کی باتیں بنتی جا رہی ہیں. کون سی ایگو؟ یہ کہ ایران کے جو گھٹنے کون پہلے ٹکے گا؟ یو ایس ٹکے گا گھٹنے پہلے, جیسے باقی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو دیز آر ریئل ملٹری ایشوز ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نہیں تو مطلب سرنڈر کہہ دیں, ملٹری ٹرم استعمال کر لیں. تو آپ دیکھیں ایران نے سب کچھ ذخیرہ کر رہا ہے اپنا, وہ جو وار اسٹیمنا کہہ لیں, پر پوری دنیا کی جو ہے اکانومی کو ایٹ اسٹیک لا رہا ہے کہ وہاں امریکہ گھٹنے ٹیک دے. دیکھیں اسٹریٹجی میں کیا ہوتا ہے, جو دشمن کا ڈیزائن ہوتا ہے پلان, آپ اس کو فیل کرتے ہیں. تو دشمن اس میں دیکھیں نا, میں بات پوری کر لوں. دیکھیں نسیم کہ اس میں کانفلکٹ ریزولوشن کا ایک میکنزم موجود تھا. بجائے امریکہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لی چیزیں, ایران نے بھی لے لی. بھائی جو ایم او یو سائن کیا اس میں ایک پورا کانفلکٹ ریزولوشن کا میکنزم تھا کہ اگر ڈسپیوٹ ہوگا تو کس کو ریفر کیا جائے. سر آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز از ریئلی the main thing is the اسٹریٹ آف ہارموز. آپ فرما رہے تھے نا, تو اسٹریٹ آف ہارموز یہ بات دیکھیں نا, بالکل امریکہ نے چیٹنگ کی, اور دوسری طرف انٹرنیشنل لا اجازت بھی دیتا تھا کہ عمان جو بھی جی, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو جنگ ہے, ہم تو بات جنگ کی کریں, جنگ میں لیوریج ایران کے پاس ہمیں لگتا ہے ایک ہی ہے, اسٹریٹ آف ہارموز. اب یہ ڈیبیٹیبل ہے. یہ باقری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یہ بات کو آگے چلنے دیتے تو امریکہ نے جو عمان کی لین ہے along سائڈ عمان, اس کو وہ چالو کر دیتا تو ایران کا جو لیوریج ہے وہ ختم ہو جاتا. یو اگری ود دیٹ؟ آئی ڈونٹ اگری ود دس. دیکھیں 10.5 ناٹیکل مائل تو ایران کے پاس تھا, وہ 10.5 ناٹیکل مائل پوری دنیا کی شپنگ وہاں سے سٹارٹ کر دیتے, اور جغرافیکل ایڈوانٹیج جو ایران کو ہے وہ تو ہمیشہ رہتا. 21.5 ناٹیکل مائل میں کتنے آپ کو رینجز کے میزائل چاہیے ایران کے پاس؟ تو ایران کے پاس جو ساری میزائل بوٹ, اسالٹ بوٹس تھی, وہ کسی وقت بھی اس کو انڈرمائن کر سکتے تھے. باقی سب جواب میں یہ سب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان, چائنا, رشیا, سعودی عربیہ مل کے آئی تھنک دونوں کو فیس سیونگ دیں اور کہیں گے اب نیگوسیشن لیول پہ. یہ ڈار صاحب جو گئے چائنا, کل بھی ہم نے دونوں نے کہا ہے کہ امن سامنے پڑا ہے. ڈار صاحب کو چینیوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ یو پاکستان مسٹ اسٹے دا کورس, بٹ اب پاکستان ول آئی گیس ٹرائی. باقی صاحب یہ ایک جو کوئک کامنٹ اس پہ دیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جنرل صاحب کے جی میں صرف ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ, سوال تو سن لیجیے گا. سوال یہ ہے کہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ایمبیسڈر صاحب یہ اگری کر رہے ہیں کہ آلٹرنیٹیو جو عمان کی لین کو بنانا, جو آپ نے فرمایا کہ وہ پھر سیٹ کر دیتے لین کو ایز اے پرماننٹ آلٹرنیٹیو, وہ ان دونوں کا خیال ہے کہ وہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اس پہ ذرا کامنٹ کریں. 18 شپس گزرے ہیں پہلے دن میں لین آف عمان سے, وہ بھی اسکورٹ کے ساتھ, یو ایس نیوی کے اسکورٹ کے ساتھ, اور سب کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز ہی نہ کریں. یہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, میرا خیال ہے وہ ذرا اور بھی دیکھ لیں چیزوں کو کہ کوریڈور آف عمان اگر وہاں پہ چل پڑتا تو آپ یہ یاد رکھیں کوئی بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو یوز کرنے کو اس کے بعد تیار ہی نہیں تھا. دس از ایرانین اسٹریٹجی کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ہی رکھیں گے اور یو کسی اور کوریڈور کو چلنے ہی نہیں دیں گے. 14 شپ تو آج بھی کراس ہوئے ہیں. کہاں سے؟ وہ عمانی واٹر سے. تو وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا, پھر وہاں سے بند کر کے دکھائیں. وہاں سے سر کیسے کرتے ہیں؟ 2 مہینے تک اگر صبر کرتے ہیں تو ایران کا لیوریج ختم ہونا تھا, اس کے بعد ایران کیسے لڑتا ہے ان کے ساتھ؟ اچھا, بڑا دلچسپ ہے جی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. 2 مختلف پوائنٹس آف ویوز ہیں, وہ آگے ہیں, اور یہ تو بات کلیئر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز ریلی دا, اور اس پر کیا کوئی تصفیہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جیسے بھی ہم کہتے تھے کہ چینی دوستوں نے کہا پاکستان کو کہ جی اسٹے دا کورس, ڈونٹ گیو اپ, اور پاکستان بھی کوشش کرے گا, لیکن معاملہ بڑا سیریس ہے. ہماری طرف سے جتنا ہے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.